یوں بھی ہوتا ہے اکثر، دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا، کہ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا پھر آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، پلاننگ کی ہوئی ہے ہمارے لیے، وہ پلاننگ جو بہتر ہے ہمارے لیے۔ اور جب صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کن کا بین ضرور بچتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ رب تو کہتا ہے کہ اب لے آئے ہو تو تسلی سے سب کہانی سنا دو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتے نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی اسی میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، میرا ذکر اسناد کرتے جاؤ، میرا نام اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے، پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے وہ رب، حالات بدلتا ہے وہ رب، تمہارے موسم بدلتا ہے رب، غم کے، گھبراہٹ کے۔ انسان کی زندگی میں تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ ہمارے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکلیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی ولی اللہ وہ نہیں ہوتا جس کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوتی ہے، لگژری سے بھری ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی تکلیف اور آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہے جو یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں بلکہ دنیا ہی تمہاری نہیں ہے۔ تم اس دنیا میں صرف ایک مدت تک بھیجے گئے ہو، تمہارا دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، نہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہو اور نہ ہی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خیر، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ تم اس دنیا میں بالکل اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے،
اگر تکالیف نہ ہوتی، اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھٹک بیٹھے ہوتے۔ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھتے ہیں؟ جب ہماری زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں یا ہم خوش ہوتے ہیں تو کسی کو دل نہیں کرتا کہ وہ خوشیاں چھوڑ کر جائے نماز پر بیٹھے اور اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب کو منائے۔ ہم اپنے رب کو خوشیاں کبھی نہیں بتاتے، ہم صرف دکھ اپنے رب کو بتاتے ہیں۔ جب ہم دکھ اپنے رب کو بتاتے ہیں تب ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت بندے ہوتے ہیں۔ وہ رب ہمیں خود چنتا ہے، یہ عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگی میں اتنا دکھ دیتا ہے کہ ہم اس کے روبرو جائے نماز پر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا رابطہ مضبوط کرتا ہے۔ تو بس اپنے سر کو جھکائے اور پست ہو جائے۔ جب آپ دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھیں گے، دعائیں کریں گے تو آپ کے دل کو شفا ملے گی، مل ہی جائے گی ضرور شفا۔ جب آپ یہ سمجھ کر نماز پڑھیں گے، دعائیں کریں گے کہ یہ آپ نے اپنی مدد کے لیے پڑھی ہے، تو پھر نماز باری نہیں رہے گی، دعائیں باری نہیں رہیں گی، نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا، اللہ کا در کھٹکھٹانے میں آپ کو لطف ملے گا۔ جب یہ دنیا آپ کو دھتکار دے گی تو وہ رب ہی ہے جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ وہ رب اپنے بندے کو کبھی نہیں دھتکارتا اور آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہونے لگتی ہیں۔ نماز اور دعا صرف عبادت نہیں، نماز آپ کی ٹریننگ ہے۔ روزہ محشر آپ نے اسی طرح اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تب انہی کو بخشش ملنی ہے جو دنیا میں ہی اس کی ٹریننگ مکمل کر کے آئیں گے۔ یاد رکھو کہ اگر تم دنیا میں اللہ کے روبرو نہ بیٹھو تو سوچو تم آخرت میں اللہ کے روبرو کیسے بیٹھو گے، کیسے ہم کلامی کرو گے اپنے رب سے۔ دعائیں آپ کو صرف دنیا کے لیے نہیں تیار کرتی، دعائیں آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہیں۔ یہ نماز، دعائیں اور عبادت ہی ہے جو آپ کو آخرت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اگر ہم نے دعائیں ہی نہ پڑھی، دعائیں ہی نہ کی تو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ اگر دعاؤں کے لیے سجدہ نہ کیا تو کیا تڑپ رکھی ہم نے، تو کیا مانگا ہم نے اپنے رب سے؟ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ معجزے کب ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظ کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستہ تیرا رب خود بنائے گا ایک دن۔ یہ دروازہ جو تجھے بند نظر آ رہا ہے، ایک دن تیرا رب ایک نہیں بلکہ 100 دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اور اس نے
اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے آپ کا ابھی سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ ان آزمائشوں کا سامنا کر لیں گے، اس پر بھروسہ رکھیں۔ نعمت شکر چاہتی ہے، مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے شکر، صبر اور استغفار اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تقویٰ صرف ظاہری عمل سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اللہ پاک کی عظمت، اس کے ڈر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔